آج ہم درود شریف کو اپنے روزمرہ کے معمولات کا حصہ بنا کر رحمت الہی کو اپنی طرف کیسے متوجہ کر سکتے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق کیسے مضبوط کر سکتے ہیں اور یہاں تک کہ زندگی کو پرسکون کیسے بنا سکتے ہیں، اس سب کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں، اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت عمل کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگیوں میں امن و برکات اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور یہ عمل ہے درود شریف۔ درود شریف کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کرنا بہت سی تبدیلی لا سکتا ہے۔ یوں سمجھیے، اگر آپ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے اور سنت نبوی کی پیروی کرنے کے طریقے تلاش کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ آج ہم آپ کے ساتھ قدم بقدم رہنمائی کے ذریعے درود شریف کو اپنے روزمرہ کے معمولات کا حصہ بنانے کے لیے قیمتی عملی تجاویز شیئر کریں گے۔ تو ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے درود شریف کو روزانہ اپنے معمولات میں شامل کرنا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ درود شریف اتنا خاص کیوں ہے، ایسا کیا ہے جو درود شریف کو اتنا خاص بناتا ہے؟ تو اس کے جواب میں علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا محبوب ترین عمل اور لذیذ ترین عبادت ہے۔ یہ فوائد و برکات کا لازوال خزانہ ہے، ایسا جسے کوئی زوال نہیں۔ یہ ایک ایسا بابرکت عمل ہے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالی بھی اپنی شایان شان اس عمل کو کرتا ہے، اور اس کے پاک فرشتے بھی دن رات یہ عمل کرتے ہیں۔ اسلام میں درود شریف کی خاص اہمیت ہے، یہ اسلامی تعلیمات میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جو شخص اس سے وابستہ ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالی اس پر اپنے خاص انعامات فرماتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بحیثیت مسلمان یہ عمل نہ صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کا عمل ہے، بلکہ اللہ کریم غفور الرحیم کی رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ پیارے دوستوں، یہ محبت اور برکت کا عمل ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا، آپ کو تمام انبیاء و مرسلین پر فضیلت دی، سب کا سردار امام بنایا۔ یوں تو شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی عظمت، بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ جنہوں نے قرآن مجید کو اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھا، وہ اللہ کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کہیں بھی آپ کے نام مبارک سے نہیں پکارا، زیادہ نہیں۔ تو اس آیت مبارکہ ہی کو دیکھ لیجئے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر تمام اہل ایمان کو درود و سلام بھیجنے کا حکم عام ارشاد فرمایا ہے، اور بڑے پیارے اور مؤثر انداز میں دیا ہے۔ ملاحظہ ہو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مفہوم ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ واللہ یہاں محبت میں بھی کتنی عقیدت ہے، سبحان اللہ۔ جب کہ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ باقی تمام انبیاء کا نام لے کر انہیں مخاطب کیا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت شریفہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا، محمد کے لفظ سے نہیں، جیسے کہ اور انبیاء کو ان کے اسماء کے ساتھ ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت عظمت اور غایت شرافت کی وجہ سے ہے۔ ایک جگہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آیا تو ان کو تو نام کے ساتھ ذکر کیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے لفظ سے، جیسے کہ اس آیت میں ہے ان اولی الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وھذا النبی۔ اور اگر کہیں نام لیا بھی گیا تو یہ خصوصی مصلحت کی وجہ سے لیا گیا ہے۔ یہ تھی اللہ کے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت۔ المختصر، محبت ایک حال ہے، اس کی تعریف لفظوں میں ممکن ہی نہیں۔ مولانا رومی نے کیا ہی خوب فرمایا کہ عشق کا وصف کہنے میں سننے میں نہیں آتا۔ عشق ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی بے پایاں ہے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان والا ہونے کا ثبوت ہے۔ تو پیارے دوستوں، ہمارے ایمان کے کامل ہونے کی شرط ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہر قوم، ہر ملک کے لوگوں کے لیے روشنی کا مینارہ ہے۔ اس دستور حیات میں نہ کالے گورے کا فرق رکھا گیا، نہ عربی و عجمی کا، نہ امیر و غریب اور نہ بادشاہ و فقیر کا۔ زمین پر جہاں کہیں بھی انسانی آبادی پائی جاتی ہے، یہ دستور حیات سب کی رہنمائی کرتا ہے۔
جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ہم بنیادی طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت و عقیدت اور آپ کے عظیم احسانات کی شکر گزاری کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ہمارے روحانی تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ جب یہ ہمارے ہونٹوں سے نکلتا ہے تو آسمان سے اوپر اٹھتا ہوا بارگاہ الہی تک جا پہنچتا ہے، پھر ملائکہ کے ذریعے وہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجنے والے کا نام لے کر پہنچایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہ آسمان پر پہنچتا ہے تو وہاں سے ایک کے بدلے اللہ کی ہم پر 10 رحمتیں لاتا ہے۔ سوچ کر دیکھیے، اللہ کی تو ایک ہی رحمت، ایک ہی درود ساری دنیا کو کافی ہے، مگر اللہ بڑا مہربان اور رحیم ہے، وہ بڑا قدردان ہے، ایک درود کے بدلے 10 سے جواب دیتا ہے۔ تو پس یہ مبارک عمل نیکیاں اور اللہ کی طرف سے رحمتیں کمانے کا ایک طاقتور طریقہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ زبردست انعام بتاتا ہے کہ ہمارا اللہ کتنا سخی ہے اور ان لوگوں کو کتنا بڑا انعام دیتا ہے جو اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتے، ان کی تعظیم اور درود السلام کے نذرانے بھیجتے ہیں۔ تو اس تناظر میں آپ تصور کیجئے کہ آپ کا ہر درود آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی سطح پر جوڑنے اور اللہ کے قریب کرنے کے لیے برکتوں کے کنیکشن، ایک روحانی پل ہے۔ کیا مطلب؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدگی سے درود بھیجنے سے ہم روحانیت میں ایک روحانی رابطہ، ایک پل بناتے ہیں جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کے قریب لاتا ہے اور ذریعہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق گہرا کرنے کا۔ خلاصہ یہ ہے، درود شریف کا ورد برکتیں لانے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور احترام میں اضافے کا ایک طاقتور عمل ہے۔ پیارے دوستوں، درود شریف کو اپنے روزانہ کے معمولات میں شامل کرنا زندگی کے ہر کام میں برکتیں اور آسانیاں لاتا ہے۔ اگر آپ اس مبارک عمل کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت سی برکتیں اور آسانیاں آئیں گی۔